عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت اور سب سے زیادہ باصلاحیت بنایا۔ انسان کے علاوہ کسی جاندار نے ترقی نہیں کی، کہ انسان کی ہی خصوصیت ہے کہ یہ ترقی کرتا ہے اور کی ہے، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن ان ساری ترقیوں کے باوجود، ساری ٹیکنالوجی کے حصول کے باوجود، سائنس میں بے شمار ترقی کے باوجود، سمندروں کی گہرائیوں میں اترنے اور فضاؤں کی بلندیوں میں چڑھنے کے باوجود انسان نہایت ہی کمزور ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی کمزوری اس حد تک ہے کہ اس کا دل پھر جائے کس وقت کوئی پتہ نہیں، اس کا دل جواب دے جائے کسی وقت کوئی پتہ نہیں، اس کے اعضاء کس وقت اپنی صلاحیت چھوڑ دیں کوئی پتہ نہیں۔ یعنی اتنا کمزور ہے، اتنی ترقی کے باوجود، اتنی زیادہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے باوجود، اتنی زیادہ سائنس میں ترقیوں کے باوجود انسان نہایت ہی کمزور ہے، اور اس کو ہمیشہ سے ایک بڑے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو دنیا دار ہیں وہ سہارا لیتے ہیں اپنی دولت کا، یا اپنی قوت کا، یا انسانی یا افرادی قوت کا، یا ڈاکٹرز کے پاس جانا، یا مطلب یہ ساری دنیا کے ارد گرد ہی ان اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ دنیا کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنا انسان کو بچا نہیں سکتا۔ انسان کے لیے اصل سہارا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، جو سب سہاروں سے بڑا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز کرنے پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کو نظر نہیں آتی وہ ان کا بھی خالق ہے اور ان کا بھی مالک ہے۔ اس لیے سب سے مضبوط سہارا اور سب سے بڑا سہارا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ الفاظ بتلائے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی اس طاقت اور قوت کا نہ صرف اقرار کرتے ہیں بلکہ ہم اس کی پناہ میں بھی چلے جاتے ہیں، اور وہ الفاظ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ الفاظ جو ہے نہایت ہی جلیل القدر الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے پسندیدہ اور بڑے ہی محبوب کلمات ہیں۔ ان کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز اس کے کچھ فضائل اور کچھ مناقب جو ہیں وہ ذکر کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ لا حول، حول کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ لا حول، اے اللہ ایک حالت سے دوسری حالت جانے کی، ولا قوت، ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں نہیں جا سکتے، ولا قوت الا باللہ، اور اے اللہ تیرے سوا ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ یعنی کہ اے اللہ ایک حالت سے دوسری حالت میں ہم تیری مدد کے بغیر نہیں جا سکتے، اور کوئی بھی قوت یا کوئی بھی طاقت تیرے سوا ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہے معنی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی میں بیان فرماتے ہیں
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا حول من معصیت اللہ الا بعصمت اللہ، کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے تبھی بچ سکتے ہیں اگر اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ یہ معنی ہے لا حول کا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ولا قوت الا طاعت اللہ۔ ایک تو یہ لا حول کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بچ سکتے، اور ولا قوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری ہم اللہ کی طرف سے طاقت اور قوت حاصل کرنے کے بغیر نہیں کر سکتے۔ یہ معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اے اللہ، ہم کفر سے ایمان کی طرف تیری مدد کے بغیر نہیں آ سکتے، تیری نافرمانی سے فرما برداری کی طرف تیری مدد کے بغیر نہیں آ سکتے، فقیری سے خوشحالی کی طرف تیری مدد کے بغیر نہیں آ سکتے، کمزوری سے طاقت کی طرف تیری مدد کے بغیر نہیں آ سکتے، نقصان سے منافع کی طرف تیری مدد کے بغیر نہیں آ سکتے، نقص سے خوبی کی طرف تیری مدد کے بغیر نہیں آ سکتے۔ اللہ، ہم اپنے ظاہری اپنے باطنی دشمنوں سے تیری مدد کے بغیر نہیں بچ سکتے، شیطان کے مکر، شیطان کے فریب، شیطان کے ہیلوں سے اللہ ہم تیری مدد کے بغیر نہیں بچ سکتے۔ یہ معنی ہے لا حول ولا قوت۔ اے اللہ، جتنی بھی تو ہمیں اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری اور اپنی جو ہے وہ اپنی عبادت کرنے کی جتنی بھی طاقت اور قوت ہے، وہ اللہ تو ہی عطا کرے تو ہمیں نصیب ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ آپ دیکھیں اس کی مثال دنیا میں کتنے کتنے طاقتور انسان ہیں، جسے کہتے ہیں کہ یہ جی دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان ہے۔ ان کے جسم دیکھیں جس طرح لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے جسم کو بنانے کے لیے کس طرح لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتے۔ لوگ اپنے کاروبار کے لیے کس طرح راتوں کو بھی دنوں کی طرح جاگتے ہیں، اور اپنے فائدے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن انہیں اللہ کی طرف سے عبادت کی قوت نہیں ملی ہوتی تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن دوسری طرف ایک کمزور انسان جو اپنے پاؤں پہ نہیں چل سکتا، جو اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، جسے لوگ پکڑ کے لاتے ہیں اور لا کے مسجد کے صف میں بٹھا دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اس کی طاقت اور قوت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے اسے اپنی اطاعت گزاری اور فرما برداری کی عطا فرمائی ہے۔ کون ہے طاقتور؟ کون کس کے پاس قوت ہے؟ وہی جس کو اللہ نے طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ یہ معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ بعین ہی وہی چیز مراد ہے جو ہم نماز میں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہی مدد طلب کرنا لا حول ولا قوت الا باللہ کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا معنی سمجھنے اور اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، لا حول ولا قوت الا باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو اس سے یہ احادیث کی طرف آنے سے پہلے قرآن کریم کے میں ایک آیت ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ سورہ کہف میں جو دو بھائیوں کا واقعہ ہے، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے باغ و بہار عطا فرمائے، دوسرا مسکین تھا، مال و دولت نہیں تھی، لیکن ایمان کی دولت سے اللہ رب العزت نے اسے سرفراز فرمایا تھا۔ تو وہ اس کے سامنے اکڑتا ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو اس پہ اکڑنا، بلکہ یہ صرف اللہ کی توفیق ہے، اور جب اپنے باغ میں جاؤ تو کہا کرو لا حول ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو وہ نہیں اس نے کہا، تو کیا ہوا؟
کہ آسمان کی طرف سے بجلی اتری اور وہ سب کو سب تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مال اور دولت کو، اپنی اولاد کو، یا جس چیز کی بھی اس کو اچھی لگتی ہے اس کو دیکھ کے اس کو پڑھنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ایک تو وہ آفتوں سے محفوظ رہے گا، دوسرا نظر بد سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو یہ بھی انہی میں سے کچھ الفاظ ہیں۔ نبی کریم اب آتے ہیں اس کے فضائل کی طرف۔ پہلی فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور آپ جانتے ہیں دنیا کے خزانے انسان کے کتنا کام آ سکتے ہیں، کتنا اس کو بچا سکتے ہیں۔ بس وہی ہے جو اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دیا، باقی کھا پی کے ادھر ختم، باقی وہ رسا کے لیے۔ لیکن جو جنت کا خزانہ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ میں پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آپ نے فرمایا یا عبداللہ بن قیس، اے عبداللہ بن قیس ان کا نام ہے۔ قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا الا ادلک علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنہ، میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہم تو منتظر ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرات گرامی، اس کلمے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ جنت میں درخت اگانے کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے جنت کے درخت تو سنے ہی ہوں گے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جنت کے درخت اتنے لمبے لمبے ہیں، اتنے بڑے بڑے کہ ایک اچھا گھڑ سوار 70 سال تک وہ دوڑتا رہے اپنے گھوڑے پر تو جنت کا سایہ ختم نہ ہو، اتنے بڑے بڑے درخت۔ اور یہ درخت کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب آسمانوں پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ پہلی ملاقات تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ آپ کے ساتھ کون سی ہستی ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب آپ کا نام سنا تو فوراً ابراہیم علیہ السلام آپ سے مخاطب ہو گئے اور آپ کو مخاطب ہو کے ایک بڑی ہی پتے کی بات جو ہے وہ ہم تک پہنچائی کہ میری امت کو یہ بات پہنچا دینا۔ فقال له ابراہیم مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ فإن تربتها طیبہ وارضها واسعہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ جنت کی زمین بڑی ہی وسیع و عریض ہے اور بڑی ہی زرخیز ہے، لیکن اس میں درخت وغیرہ پودے تم نے لگانے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ابا جی بتائیے وما غراسها وما غراس الجنہ، جنت میں یہ پودے کیسے اگیں گے؟ قال لا حول ولا قوت الا باللہ، جو شخص بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت ہر دفعہ پڑھنے کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک درخت اگا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جنت کے درخت ہی نہیں ہے بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازہ ریان ہے، ایک باب الصلاۃ ہے، ایک جو ہے وہ باب الزکوٰۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باب الصدقہ، مختلف دروازوں کے نام بتائے ہیں۔
ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کسی دروازے کے نام ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دروازے سے وہ لوگ گزریں گے جو وہ عمل زیادہ کیا کرتے تھے، جو وہ عمل زیادہ کیا کرتے تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ معاذ میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا ایڈریس، اس کا پتہ نہ بتاؤں؟ قال وما ہوا، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیخ البانی نے الترغیب و ترہیب کی جو تخریج کی اس میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح قیس، ایک اور روایت وہ ہے قیس ابن سعد ابن عبادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ کے نوکر، آپ کے خدمتگار، فرماتے ہیں کہ ان اباہ وضعہ دفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخدمہ، یہ کیسی خدمت اور کیسا اعزاز ان کو نصیب ہوا۔ کہتے ہیں کہ میرے ابا جی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چھوڑ دیا کہ آپ کی میں خدمت کروں، آپ کی ضروریات کا خیال رکھوں۔ کہتے ہیں جی ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ تھا وقد صلیت رکعتین، میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے آ کے اپنے پاؤں کے ساتھ مجھے ہلایا اور مجھے کہنے لگے الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کی طرف کی رہنمائی نہ کروں، اس کا ایڈریس یا پتہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرات گرامی، لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ رب العزت کو محبوب ترین کلام میں سے ایک ہے۔ جو باتیں، جو اللہ کو اپنی تعریفیں، جو اپنے حمد و ثنا سب سے زیادہ پسند ہے، ان میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ ان کلمات کو اسی طرح یاد کرنا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ شیخ البانی نے صحیح الادب المفرد میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوبارہ سن لیں، سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین جو کلام ہے اس میں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ شامل ہے۔ حضرات گرامی، 5ویں فضیلت اس کلمے کی، یعنی کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت کو دل سے یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تصدیق بھی فرماتے ہیں ساتھ۔ اگر ابی مسلم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک لمبی روایت ہے، اس کا آخری حصہ وقت کی قلت کے باعث اختصار کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب کوئی شخص کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ قال اللہ لا الہ الا انا، تو اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے یہ بندہ صحیح کہتا ہے، میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، ولا حول ولا قوت الا بی، اور میرے سوا کسی کے پاس طاقت اور قوت بھی نہیں ہے۔ صحیح جامع الترمذی حدیث نمبر 3438۔ تو یہ
اللہ رب العزت اس کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ اس بندے نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اس پہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ الوابل الصیب میں بڑا ہی خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں من صدقہ اللہ لم یحشر مع الکاذبین، کہ جس کی تصدیق اللہ تعالیٰ فرما دے کہ یہ بندہ سچ کہتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کبھی جھوٹوں کے ساتھ اکٹھا کریں گے؟ فرماتے جس کو اللہ نے کہا کہ اس بندے نے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ جو کہا ہے نا وہ سچ کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جھوٹوں کے ساتھ اکٹھا نہیں کریں گے۔ وَرُجِيَ لَهُ أَن يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصَّادِقِينَ، اور یہ بڑی امید ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت اسے سچے لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، چھٹی فضیلت اس کلمہ کی یعنی کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی یہ ہے کہ جب کوئی شخص دل سے ان کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، ظاہری حفاظت بھی اور باطنی حفاظت بھی۔ باطنی حفاظت انسان کا سب سے بڑا دشمن یعنی شیطان سے حفاظت۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب بھی کوئی شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ کلمہ پڑھتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر سے نکل رہا ہوں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے گناہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نیکی کی کوئی توفیق عطا کرنے والا نہیں ہے سوائے میرے اللہ کی ذات کے۔ جب کوئی شخص ایسا کہتا ہے نا تو یقال حینئذ، تو فوراً اس کو یہ کہا جاتا ہے، اور یہ کہنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ ہوتا ہے۔ یقال حینئذ ہدیت، تین الفاظ، ہدیت وکفیت ووقیت، کہ جا تجھے تو ہدایت بھی مل گئی اور تجھے اللہ ہی کافی ہو گیا اور تو ہر مصیبت سے بچا لیا گیا۔ جب وہ یہ کلمہ فرشتوں کی زبان سے یہ شیطان سن لیتا ہے تو مایوس ہو کے اس کے رستے سے ہٹ جاتا ہے، اور کوئی اور شیطان اس کے آڑے آنے لگتا ہے تو مایوسی سے اس کو کہتا ہے کہ کیف لک برجل، تو اس بندے کا کیا بگاڑ لے گا قد ہدیہ و وقیہ و کفیہ، کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اللہ کی وہ حفاظت میں چلا گیا ہے، اللہ نے اس کو بچا لیا، تو نے اس کو کیا بگاڑنا ہے؟ اس کا رستہ چھوڑ کسی اور کو ڈھونڈ جا کے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ ساتویں اور آٹھویں فضیلت اس کلمہ کی وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ کلمہ کہتا ہے نا تو اللہ رب العزت کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بندہ تو مسلمان ہو کے فرما بردار ہو کے میرے پاس آ گیا، فرما بردار ہو کے میرے پاس آ گیا۔ یہ کلمہ یہ معمولی نہیں ہے کہ کس کو کہا جائے یہ فرما بردار ہو گیا میرا۔ یہ کلمہ آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت نے کس کو کہا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اللہ نے انہیں کہا تھا کہ اللہ نے انہیں کہا تو مسلمان ہو جا، فرما بردار ہو جا، مطیع ہو جا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، کہ میں اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو گیا۔ تو جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم، میرا بندہ مسلمان ہو گیا اور اس نے میرے سامنے اپنے ہتھیار ہی پھینک دیے، اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلک، اس میں دو چیزیں بیان ہوں گی، الا ادلک علی کلمۃ من کنز الجنہ من تحت العرش، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کا بتاؤں، اور وہ خزانہ کہاں پہ ہے جنت میں؟ وہ عرش کے نیچے ہے۔ کہاں ہے وہ؟ عرش کے نیچے، یعنی جو لا الہ الا اللہ ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہتا ہے اس کے خزانے عرش کے نیچے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اور عرش کے نیچے کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ عرش کے نیچے کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت وہ کون سی ہے؟
جنت الفردوس، گویا کہ یہ خزانہ عام جنت میں نہیں، جنت الفردوس میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے، ایک فضیلت یہ۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو یقول عبدی قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقول عبدی اسلم واستسلم، کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، اس نے اپنے آپ کو اب میرے سپرد کر دیا ہے۔ تو جس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ اعتراف فرمائے کہ اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، اور اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کا کیا کہنا، کہ جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ فرما بردار ہو گیا ہے، وہ عظیم الشان کلمہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا اس شخص کے لیے بول دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، 9ویں فضیلت اس کلمے کی یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص وصیت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی خاص وصیتیں فرمائی تھی، اور ان وصیتوں میں سے یہ تھی جن کے الفاظ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بخصال من الخیر، اوصانی خلیلی بخصال من الخیر، کہ میرے خلیل، میرے محبوب، میرے پیارے، میرے دوست، میرے سب سے عزیز اور پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نیکی کی اور اچھے کاموں کی وصیتیں کی تھی، اور ان وصیتوں میں سے کیا تھی؟ وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بڑی کثرت سے پڑھا کروں، بڑی کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ 10ویں اور آخری فضیلت جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اور بھی ہے، 10ویں فضیلت اس کلمہ کی یہ ہے کہ یہ ان کلمات میں سے ہے جن کو ادا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت روز قیامت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن سے سنو کہ وہ اذان کہہ رہا ہے، جیسے وہ کہتا ہے تو ویسے ہی تم کہی جاؤ، لیکن جہاں پہ کلمہ آئے گا نا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح جو شخص اذان کا جواب دے دیتا ہے نا، اور پھر اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ پورا عمل کرتا اور اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی دفعہ کہنا ہے؟ 4 دفعہ۔ آپ نے فرمایا حلت لہو شفاعتی، اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، جو شخص ان کلمات کو ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو بار بار ادا کرنے کی اور اپنا حرز جان بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، خاص طور پر ان مقامات پہ جن مقامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پر فرمایا ہے، جیسا کہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، آپ یہاں پہ پڑھیں گے، ایک ذکر آئے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہاں لکھے ہوئے اس میں بھی موجود ہے۔ رات کو سونے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھتا ہے اور پھر وہ یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو ان کلمات کو رات کو اٹھ کے پڑھ لے اور پھر وہ اللہ سے کوئی بھی دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اگر وہ اٹھ کے ان کلمات کو پڑھ کے اٹھ کے وہ نماز پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیں گے۔ تو یہ خاص مقامات پر اور عام دن میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کلمات کو دہرائیے، جنت میں اپنے خزانے جمع کیجیے، جنت میں
اپنے مقامات جو ہیں وہ خاص کر لیجئے کہ یہ فلاں شخص کا مقام ہے، اس پہ اس کے درخت ہیں اور اس کی جاگیر یہ بن چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کلمے کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کے اور اس کو بار بار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو ادا کرنے میں دو قسم کی غلطیاں عام طور پر ہم لوگ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک تو یہ کہ یہ کلمہ ہم مصیبت کے اظہار کے لیے کرتے ہیں، مصیبت کے اظہار کے لیے، یا ناپسندیدہ چیز کسی کو دیکھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ ایسے ہی کرتے ہیں نا، یعنی جو چیز ہمیں پسند نہ آئے تو وہاں پہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کلمہ استرجاع، یعنی وہاں پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں پڑھ دیتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان هذه الکلمہ ہی کلمۃ استعانہ، کہ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے نا، یہ مدد طلب کرنے کے لیے ہے، لا کلمۃ استرجاع، یہ لا انا للہ و انا الیہ راجعون کی جگہ پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی انا للہ کب پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا اپنا مقام ہے، تو وہاں پہ وہ پڑھنی چاہیے، وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کا مقام نہیں ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يَقُولُهَا عِنْدَ الْمَصَائِبِ بِمَنْزِلَةِ الْإِسْتِرْجَاعِ وَيَقُولُهَا جَزْعًا لَا صَبْرًا، کہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مصیبت کے وقتوں سے پڑھتے ہیں اور تکلیف کے اظہار کے لیے پڑھتے ہیں، صبر کے اظہار کے لیے نہیں پڑھتے، تکلیف کے اظہار کے لیے یہ پڑھتے۔ اس لیے ناپسندیدہ چیز یا تکلیف یا مصیبت ہو تو وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ تو مدد طلب کرنے کے لیے۔ دوسری غلطی اس کلمے کو ادا کرنے میں یہ کی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ اسے پورا نہیں ادا کرتے، لا حول ولا بس اتنا پڑھ کے، لا حول ولا لا قوت بس اتنا، تو یہ تو بالکل معنی ہی اس کے ساتھ الٹا ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا کہہ دیا، کوئی مطلب کہ کسی کے پاس قوت نہیں ہے، جب تک الا باللہ نہیں کہیں گے تو یہ معنی پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے جب اسے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پورا کلمہ ہی پڑھنا ہے، یہ پورا کلمہ ہی پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔